وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ نحل کا 9واں رکوع ہے۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور تمہارے لیے چوپایوں میں سبق آموزی ہے، عبرت پذیری کا سامان ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے، من بین فرث و دم، گوبر اور لہو خون کے درمیان سے، لبنا خالصا، دودھ جو بہت ہی ستھرا ہے، عمدہ، خالص، سائغا للشاربین، اور خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ یہاں دودھ کا تذکرہ آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خلاقی بھی ہے کہ کیسے اس کو برآمد کرتا ہے۔ بھینس کا دودھ آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن بھینس کو دیکھیں اس کے بعد جو دودھ نکلتا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے جیسے جو عمدہ چیز برآمد کی ہے اس کے پیٹ سے، اور خالص اور بہت خوشگوار۔ یہ الگ بات ہے کہ خالص آپ کو بازار سے ملے یا نہ ملے، لیکن بہرحال جو برآمد ہوتا ہے وہ تو بہت ہی عمدہ غذا ہے انسان کے لیے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ، اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، تم بناتے ہو نشے کی چیزیں، یعنی شراب کشید کرنے کے کام آتی تھی، اس میں انگور بھی اور کھجور بھی، یہ دونوں سے، ورزقا حسنا، اور یہ کھانے کی اچھی چیزیں بھی ہیں اپنی جگہ پر۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، بے شک اس میں روشنی ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کتنی تفصیل سے ہے سورہ مبارکہ میں۔ اور تیرے رب نے وحی کی مکھی کی، شہد کی مکھی کی جانب، یہ اوحا جو ہے فطری طور پر جو چیز انسانی کی جبلت کے اندر بدیت کی ہوتی ہے، اس کو بھی وحی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے القاء کیا یا جبلی ہدایت دی ہے اس شہد کی مکھی کو، ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ بنا لے پہاڑوں کے اندر اپنا گھر، وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں بھی، اور وہ جہاں لوگ چھتیں اٹھاتے ہیں۔ عام طور پر یہ شہد کی مکھی جو ہے یہ تو پہاڑوں کے اندر غاروں میں ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ درختوں کے اوپر چھتا ہوگا اس کا، یا جو کہیں ٹیک لگانے کے لیے آپ نے کوئی شہتیر کھڑا کیا ہو وہ اس کے ساتھ لٹک جائے گا۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر اپنے گھر بناؤ، ثم کلی من کل الثمرات، اور پھر کھا ہر طرح کے میووں میں سے، یعنی ہر طرح کے جو میوے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، ان کا رس چوس لے۔ فاسلکی سبل ربک ذللا، اور پھر اپنے پروردگار کے ہموار راستے پر چل، جو کام تیرا اللہ نے لگا دیا ہے اس کو جاری رکھ۔ یخرج من بطونها شراب مختلف الوان، نکلتی ہے ان کے پیٹ میں سے وہ چیز، پینے کی چیز۔ شراب یہاں پر پھر پینے کی چیز کے لیے ہے، اور جو وہاں سے نکلتی ہے پینے کی چیز وہ شہد ہے۔ مختلف الوانہ، اور اس کے کلرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں رنگ۔ یہ شہد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ اور یہ جو فرمایا کہ مختلف رنگ کے ہیں، تو اصل میں جس فصل سے، جس فصل کے پھولوں سے اس نے کشید کیا ہوتا ہے وہ رس شہد کی مکھی نے، تو اس کا اپنا ایک ذائقہ اور فلیور اور کلر جو ہے وہ اس میں آ جائے گا۔
چنانچہ اس لیے مختلف کلرز کے ہوتے ہیں. بیری کا جو ہے وہ اور طرح کا ہے، پھلائی کا اور طرح کا ہے، مالٹے کا اور طرح کا ہے، گلاب کا اس کی اپنی ایک شان ہے. ان کے کلرز میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور فلیورز میں بھی. فیہ شفاء للناس، اس میں بڑی شفا ہے لوگوں کے لیے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دھیان کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہی تمہیں موت دے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو لوٹتے ہیں ارذل العمر، نکمی عمر کو. یہ بڑھاپے کی جو وہ آخری سٹیج ہے جب انسان بالکل دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، یہ ارذل العمر کہا جاتا ہے اسے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، کہ جاننے کے بعد بھی اب کچھ نہیں جانتے. یہ چیزیں جو آہستہ آہستہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حافظہ بھی ختم ہو رہا ہے، قوا جواب دیتے جا رہے ہیں، اور اس کو کوئی شخص روک نہیں سکتا، اس ایجنگ پروسیس کو. ان اللہ علیم قدیر، جان لو کہ اللہ باخبر ہے اور بڑی قدرت والا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اور اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر روزی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں. فمن الذین فضلوا براد رزقہم علی ما ملکت ایمانہم، تو جن کو اللہ نے برتری اور فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں کو نہیں دے دیتے. فہم فیہ سوا، کہ اس میں برابر ہو جائیں. مشرکین مکہ کو سمجھانے کے لیے خاص ان کے ماحول سے مثالیں لی گئی ہیں. وہاں پر لونڈی غلام کا معاملہ تھا، غلام جو ہے وہ ملکیت ہوتا تھا. تو تم اللہ کے برابر بٹھا رہے ہو ان کو کہ جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو خود مخلوق ہیں. لیکن تمہارا اپنا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالک بنا دیا دنیا میں، یا کسی کو غلام یا خادم بنا دیا. تم اپنے غلام یا خادم کو اپنے جیسا سٹیٹس دینے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کو برابر کا حصہ دینے کے لیے کبھی تیار نہیں ہو، اس لیے کہ تمہارا سٹیٹس فرق ہے. اور وہ اللہ جو کل کائنات کا مالک و خالق ہے، اس کے برابر لا بٹھاتے ہو ان بتوں کو جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یعنی ذرا اپنی عقل کا ماتم کرو، تم اپنے حساب سے بھی سوچو. اپنے غلاموں کو تم وہ حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں ہو کہ اپنے برابر لے آؤ رزق میں، معاش میں، اسٹیٹس میں. لیکن ان بتوں کو اور شریکوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، جو بالکل بے بس اور لاچار ہیں، انہیں برابر کیا ہوا اللہ برابر. افبنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ کی نعمتوں کے یہ انکاری ہیں؟ پھر نعمت کی بات آئی ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اور اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تمہاری ہی قسم سے، تمہاری ہی نوع سے تمہاری بیویاں. بعضکم من بعض، جیسے فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے میں سے ہیں، ایک ہی ہیں اور شرف انسانیت میں برابر ہیں. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ، اور اس نے پیدا کیے تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں عمدہ رزق جو ہے کھانے کی چیزیں عطا فرمائی ہیں. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اب یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، پوتے ہیں. یہ کس کی عطا ہے؟ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے؟ ذرا سوچو. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا تم باطل جھوٹی بات کو مانتے ہو؟ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو. اور کفر کا ایک مطلب یہ بھی ہے ناقدری کرنا، ناشکری کرنا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، جو ان کے لیے نہ آسمان سے کسی روزی کا اختیار رکھتے ہیں نہ زمین سے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور وہ کسی قسم کی کوئی استطاعت اور قدرت نہیں رکھتے. انہیں اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا رکھا ہے. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، تو دیکھو مت چسپا کیا کرو اللہ پر مثالیں، اللہ کے لیے مثالیں مت گھڑو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک وہ جانتا ہے اللہ اور تم کچھ نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہیں
ایک بندے کی کہ جو مملوک ہے، کسی کا غلام ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے پر اختیار نہیں رکھتا. غلام کی نہ کوئی ملکیت ہوتی تھی نہ اختیار، وہ ٹوٹل اپنے آقا کا تابع ہوتا تھا. وہ ایک سلیوری کا کانسیپٹ ہے اور وہاں پر اس وقت تھا. چنانچہ انہیں وہی کی جو ہے مثالیں تاکہ سمجھ میں آئے اس ماحول سے اور معاشرے سے دی جا رہی ہیں. وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اس کے مقابلے میں ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے بڑا رزق عطا کیا ہے، بہت عمدہ رزق، دنیاوی حیثیت بھی دی ہے، علم بھی دیا ہے. فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے چھپا کر بھی اور ظاہراً بھی. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ الحمدللہ، جو تمہارا جواب ہے اس پر اب کہا گیا رہا کہ شکر ہے اللہ کا، تمام تعریفیں کل حمد اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن تو ان میں سے اکثر جو ہیں ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں. وضرب اللہ مثلا الرجلین، اور ایک مثال بیان فرمائی ہے اللہ نے دو افراد کی، دو اشخاص کی، اور یہاں بھی غلاموں کی مثال آ رہی ہے. احدہما ابکم، ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی شے کے پر قادر نہیں ہے، کسی کام جوگا نہیں ہے. وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے آقا پر بھی بوجھ بنا ہوا ہے. یہ غلاموں سے یہ کام بھی لیا جاتا تھا، خدمت کروا کے اور کام لے کر، اور ان کی جو مزدوری ہوتی تھی وہ پھر آقا کے ہاتھ میں آتی تھی، تو ان سے جو ہے کمائی کا ذریعہ بھی ہوتے تھے وہ. تو یہ جو غلام ہے گونگا ہے، کسی جوگا نہیں ہے، اور اپنے آقا کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہ لا یاتی بخیر، جہاں بھی بھیجے اسے کوئی خیر لے کر نہیں آتا. حل یستوی ہوا، کیا برابر ہے وہ، ومن یأمر بالعدل، اور وہ کہ جو حکم دے رہا ہے عدل و انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھے راستے پر گامزن ہے. اب اللہ کے یہ دو غلام ہیں. ایک غلام وہ ہے کہ جو کسی جوگا نہیں ہے اور وہ سب کچھ کھا کر بھی جو ہے ناشکری کر رہا ہے، اللہ کی کفران نعمت کر رہا ہے، اللہ کو آقا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، عدل و انصاف کا حکم دے رہا ہے اور سیدھے راستے پر ہے. اب یہاں پر توازن ایک کافر کا اور ایک مومن کا ہو رہا ہے، تقابل. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے جو بھید ہیں وہ تو اللہ ہی کے پاس ہیں. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا معاملہ بس ایسے ہی ہے، إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا معاملہ ایسے ہے جیسے نگاہ کی لپک، یا یوں کہنا چاہیے کہ آنکھ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی قریب تر. اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ قیامت لے آئے گا جیسے آنکھ کا ادھر سے ادھر ہونا. اس کو بھاری مت سمجھو اللہ پر. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے نکالا تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، اور تم کچھ نہیں جانتے تھے اس وقت. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، تمہیں سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، اور عقل دیا ہے، عقل اور دل. لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکر بجا لاؤ، اس کا احسان مانو، ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کو پہچانو اور اس کا شکر ادا کرو. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا وہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ جو مسخر ہیں آسمان کی فضا میں، تابع ہیں، اللہ کے تابع ہیں، تابع فرمان ہیں. ما یمسکون الا اللہ، نہیں ہے جو کوئی جو انہیں تھامے ہوئے ہو سوائے اللہ کے. یہ ہوا میں جو اڑتے پھرتے ہیں ان کو کون تھامے ہوئے ہیں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کی کہ جو ایمان لانے والے ہیں. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، دیکھ رہے ہیں آپ نشانی اللہ کی نعمتیں بار بار ذکر ہو رہا ہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ، رہنے بسنے کی جگہ. وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے بھی کچھ گھر بنائے ہیں اس نے.
یہ اونٹ کی کھال جو ہے اس سے خیمے بن رہے ہیں. تستخفونہا یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، جن کو تم بڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو. یہ جو گھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی کھالوں سے بنا دیے ہیں، ان کو تم بہت ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہو کوچ کے دن جب سفر کے لیے نکلتے ہو. اب ظاہر بات ہے کہ اس کو سمیٹنا ہے، اور سمیٹ کر اپنے گدا گاڑی پر یا گھوڑا گاڑی پر یا بیل گاڑی پر لادا اور چل پڑے. وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ، اور جب تم کہیں پر جو ہے وہ قیام پذیر ہوتے ہو، وہاں اترے ہیں اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اپنا خیمہ جو ہے وہ سیٹ کر لیا. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور بھیڑوں کی اون سے اور اونٹوں کی جو رویں ہوتی ہیں ان سے، وَأَشْعَارِهَا، اور بکریوں کے بالوں سے، أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، کتنے ہی اسباب ہیں اور کتنے ہی جو ہیں وہ استعمال کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، پیدا کی ہیں تمہارے لیے ایک وقت معین کے لیے. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا، ہم تو دیکھتے ہیں نا، ہم نے اونٹ سے یہ، اس کے خیمے سے یہ بنا لیا، اس کے کھال سے یہ بنا لیا، بھینس کی کھال سے جوتے بنا لیے، اور وہ بھیڑوں کی جو ہے اون سے یا بھینس جو ہے وہ اون بنا لی ہے اور شال بنا لی ہے. یہ ساری چیزیں، لیکن یہ ساری چیزیں کس نے عطا کی ہیں؟ کس کی یہ خلاقی ہے؟ کس نے یہ تمہیں سکھایا ہے کہ ان چیزوں کو ایسے استعمال کر سکتے ہو اور اپنی سہولت کے لیے؟ وہ ایک ہی ذات ہے، اس کا شکر مانو، اس کا احسان مانو. واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ نے تمہارے لیے بنائے ہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے. درختوں کا سایہ ہے، صحرا کے اندر کسی کو درخت دن کے وقت سایہ میسر آ جائے تو وہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور صحرا تو دور کی بات ہے، ویسے بھی گرمیوں میں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں، سایہ کتنی بڑی نعمت ہے جب دن کے وقت سورج نصف النہار پر ہو. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی ہیں، غار بنائے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ، اور تمہارے لیے اس نے بنائے ہیں لباس، کرتے، تقیکم الحر، اور جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، لو کے تھپیڑوں سے بچانے کے لیے وہ ایک جو ہے وہ چادر، اس کا بہت اہمیت رکھتی ہے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے یا ایسے بھی لباس ہیں جو تمہیں بچاتے ہیں جنگ میں، یعنی زرہیں. اور زرہ جو ہے وہ انسان حفاظت کے لیے پہنتا ہے میدان جنگ میں. اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ تلوار اور نیزے ہوتے تھے، اور اس کو روکنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے زرہ جو ہے بہت ایفیکٹو ہوتا تھا. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اسی طرح وہ پورا کرتا ہے اپنا احسان، اپنی نعمتیں تم پر، لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تاکہ تم اس کے سامنے سر جھکا دو، سرنڈر کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نہیں مانو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو اے نبی آپ کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے، باقی اپنے عمل کے یہ خود ذمہ دار ہیں. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ، یہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو. ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا، پھر انجان بن جاتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اور ان میں سے اکثر ناشکرے ہیں. کفر، میں نے بتایا کہ کفر کا ایک مطلب ہے ناقدری، ناشکری، نعمتوں کی ناقدری جو ہم بھی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت میں ایک گواہ کو. ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو پھر کافروں کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان سے توبہ کی انہیں مہلت دی جائے گی یا موقع دیا جائے گا. جو کچھ ہے ابھی موقع ہے. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب یہ ظالم لوگ دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر وہ عذاب اب ان سے کم نہیں ہوگا، ہلکا نہیں ہوگا، تخفیف نہیں ہوگی اس میں. وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی کوئی مہلت ملے گی. اس میں کوئی ہالیڈے کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک دن چھٹی ہوگی عذاب کی، وہ کانسٹنٹ ہے، کوئی بریک نہیں ہے. ہاں پہلے سے زیادہ بڑھتا اور چڑھتا رہے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے، مشرک دیکھیں گے اپنے شریکوں کو جن کو وہ معبود سمجھتے تھے. قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، وہ کہیں گے کہ پروردگار یہ ہیں ہمارے وہ شریک جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ،
تب وہ جو ہیں جو بھی شریک ہیں، کسی نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا لیا، اور کوئی جو ہے وہ حضرت علی کو مقام دے دیا، یا علی مدد، اور مولا جو کچھ ہے وہ اس کی طرف سے ہے۔ اب جو ہے تھے حضرت علی کو خدا کہنے والے لوگ بھی تھے، انہیں حضرت علی نے جلوایا۔ یہ جو ہیں اب وہ صاف انکار کریں گے۔ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہیں ہمارے وہ شریک کہ جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے سوا۔ فالقوا الیہم القول، مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں آپ؟ مدد کے لیے تو ایک ہی کو پکارا جا سکتا ہے، باقی تو کسی کو نہیں۔ لیکن یہ تو ہمارے ہاں کا ایک معمول ہے، یہ گویا ایمان کا حصہ ہے کہ مدد کے لیے جو ہے وہ حضرت علی کو پکارا جائے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تو فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، اب وہ بات جو ہے ان پر پھینک دیں گے جن پر یہ کہتے تھے یہ ہمارے شریک ہیں، کہ نہیں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ہم کسی درجے میں بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھے۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، وہ غوث اعظم ہوں اور وہ حضرت علی ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب کون ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، ہم کوئی شریک نہیں تھے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ، اور اس دن وہ اللہ کے آگے سپر ڈال دیں گے، ہتھیار پھینک دیں گے، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا مشرکوں کے لیے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا وہ افطرا جو کرتے رہے، جو باتیں بناتے رہے، اور پورا شرک کا ایک نظام وضع کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہے، وہ سب ان کے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم اضافہ کر دیں گے ان کے عذاب پر اور عذاب کا اضافہ، بما کانوا یفسدون، اس لیے کہ وہ فساد مچاتے تھے، خرابی پیدا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ، اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت میں سے ایک گواہ جو ان پر شہادت دے گا۔ ہر رسول پہلے کھڑا ہوگا اور شہادت دے گا کہ پروردگار تیرا جو پیغام پہنچا تھا، جو ہدایت پہنچی تھی، وہ میں نے اپنی قوم تک پہنچا دی تھی، اب یہ اپنے قول و فعل کے خود ذمہ دار ہے۔ شہیدن علیہم من انفسہم، وہ گواہ انہی کی قوم میں سے ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ ہر نبی اور رسول جو آیا ہے وہ اپنی اپنی قوم کی طرف آیا۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور اے نبی ہم آپ کو گواہ کے طور پر لائیں گے اس قوم کے خلاف، یہ جو ہیں قریش مکہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے، کھول کر بیان کر رہی ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور خوشخبری ہے فرما برداروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ان کے قدردان ہیں اس قرآن کے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا اور احسان کا، بھلائی کرنے کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا۔ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور وہ منع کرتا ہے، روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے اور بغاوت اور سرکشی سے، اللہ کے احکامات سے سرکشی کرنا۔ یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو، اس نصیحت کو پلے باندھ لو۔ یہ آیت جو ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ خطبات جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، بڑی جامع آیت ہے، پورے دین کا خلاصہ جو ہے اس ایک آیت میں موجود ہے کہ جن چیزوں کا اللہ حکم دیتا ہے وہ کیا ہے؟ عدل و انصاف۔ عدل و انصاف میں یہ بات بھی آ جائے گی کہ بندگی کس کی کرنی ہے؟ جو تمہارا حقیقی رب ہے۔ مانگنا کس سے ہے؟ جس کے پاس کل اختیار ہے۔ کس کی فرما برداری کرنی ہے؟ کس کی غلامی کرنی ہے؟ وہ جو ہمارا رب ہے، اس کا حکم ماننا ہے۔ عدل و انصاف، انسانوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا ہے۔ یہ ایک دین کی بہت بڑی قدر ہے، اس کے اندر دین کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے اندر، اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ والاحسان، ایک انصاف ہوتا ہے، ایک اس سے بڑھ کر آگے ہے احسان۔ عدل میں تو یہ ہے، عدل و انصاف میں کہ کسی نے زیادتی کی ہے، آپ اتنا اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، آپ کو حق دیا گیا ہے، شریعت نے حق دیا ہے۔
البتہ یہ ہے کہ آپ جائیں گے قاضی کے پاس، عدالت میں اپنا مسئلہ پیش کریں گے اور وہ آپ کو جو ہے آپ کا حق دلوائے گا، آپ مانگ سکتے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا، یہ اور اونچا درجہ ہے۔ تو دین کی تعلیمات ایک عدل و انصاف کے لیول کی ہے، ایک احسان کا درجہ ہے۔ جس نے ظلم زیادتی کی ہو اس کو معاف کر دو۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کو علیحدہ سے جو ہے ذکر کر دیا گیا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں۔ صلہ رحمی، یہ اہم تعلیمات کا نچوڑ ہے جو اس ایک آیت میں پیش کر دیا گیا۔ یہ 3 اوامر ہیں اور آگے 3 منکرات ہیں جن سے روکا گیا۔ یہ کام تو کرنے ہیں تم نے، اور رکنا کس سے ہے؟ بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے، جو بھی گناہ کے کام ہیں جن سے روک دیا گیا کہ یہ کام غلط ہے چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دا۔ اور بغاوت، سرکشی، اللہ کے مقابلے میں اپنا قانون چلانا، یہ سرکشی ہے، بغاوت ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور لعلکم یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں واعظ کہہ رہا ہے، واعظ سب سے بڑا اللہ ہے، تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم اس کو پلے باندھو، اس کو یاد رکھو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور پورا کیا کرو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو جب تم آپس میں بھی عہد کر لو۔ وَلَا تَنْقُصُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور قسموں کو توڑا مت کرو ان کو پکا کرنے کے بعد، پختہ کرنے کے بعد، یہ بھی عدل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، حالانکہ تم بنا چکے ہو اس پر اللہ کو اپنا ضامن۔ عہد کرتے ہو تو اس پر جو ہے وہ ضامن کس کو بنایا جاتا ہے؟ اللہ کو۔ قسم اٹھاتے ہو اللہ کو بنایا جاتا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ جانتا ہے جو کچھ عمل تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوۃ انکاسا، اور دیکھنا اس عورت کی مانند نہ ہو جانا جس نے اپنا جو سوت کاتا، وہ جو سوت کاتا کرتی تھی بڑھیائیں کا تصور تھا نا، فلاں بڑھیا سوت کاٹ رہی تھی، یعنی کپڑا بننے کا جو ایک پرانا سٹائل تھا اور اس کے اندر وہ سوت کو کاتا جاتا تھا، تو بڑھیا نے جو ہے وہ جو سوت کاتا بڑی محنت سے اور پھر اس کو خود ہی پارا پارا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ مثال کس کی ہے کہ کوئی عہد کیا کسی سے ایک قسم کے ساتھ، پختہ عہد ہے، وعدہ ہے، اور توڑ دیا۔ ایک محنت سے سوت کاتا ہوا تھا اور وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو جو ہے وہ چورا چورا کر دیا، سارا جو ہے بگاڑ دیا کھیل۔ تو یہ اس کے لیے مثال آئی ہے۔ تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، تم ان قسموں کو آپس کے فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، کہ ایک امت دوسری امت سے کہیں بڑھ نہ جائے۔ یہ خاص طور پر عربوں کا معاملہ تھا کہ ایک قبیلہ کسی بڑے طاقتور قبیلے سے عہد کر لیتا تھا، معاہدہ کر لیتا تھا کہ ہم تمہارے حلیف ہیں اور تم جو ہے اگر ہم پر دشمن حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دو گے اور ہم آپس میں دوست رہیں گے۔ لیکن بعد میں پتہ لگا کہ کسی اور قبیلے کو زیادہ قوت مل گئی ہے تو فوراً ادھر سے توڑ دیا ہے معاہدہ، اس سے جا کے عہد کر لیا۔ یعنی اپنی برتری رکھنے کے لیے فوراً عہد کو توڑ دیتے ہو، اپنا جب دنیاوی مفاد دیکھتے ہو کوئی، تو یہ جو طرز عمل ہے اس کے حوالے سے فرمایا کہ تم اپنی ان قسموں کو اس اندیشے کے تحت آپس کے فساد کا ذریعہ بناتے ہو کہ ایک امت دوسری امت سے بڑھ جائے، وہ زیادہ طاقتور ہو گیا، اب میں اس سے بڑے قبیلے کی طرف جاؤں اور پچھلے کو چھوڑ دوں۔ پہلی جو میں نے معاہدہ کر رکھا ہے، قسم کھائی ہوئی ہے، اس کو تو لات ماری اور اب کسی اور سے جا کے معاہدہ کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جو اخلاقی کمزوریاں تھیں اور عدل و انصاف کے خلاف جو باتیں تھیں اس معاشرے کی، ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور اسی میں تعلیمات ہیں کہ نہیں، اس کی بجائے عدل و انصاف کے تقاضے کچھ اور ہیں، قسموں کو پورا کرو، معاہدوں کو پورا کرو۔ انما یبلوکم اللہ بہ، اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر رہا ہے ان کے ذریعے۔ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہ کھول کر تمہارے سامنے رکھ دے گا، مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن معاملات میں بھی تم اختلاف کرتے رہے اور جن میں تم یہ ڈنڈی مارتے رہے ہو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، سب بڑے نیک شریف ہو جاتے۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ،
لیکن وہ تو پھر گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ گچھ ہو کر رہے گی جو عمل تم کر رہے ہو۔ سن لو، ایک دن حساب دینا ہے، تم اللہ کو مانو یا نہ مانو، اللہ تم سے حساب لے لے گا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور مت بناؤ اپنی قسموں کو آپس کی دخل اندازی کا ذریعہ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ پھر کسی کا قدم پھسل جائے جمنے کے بعد۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم چکھو سزا اس بات کی کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ قبول کیا کرو اللہ کے عہد کے عوض تھوڑی سی قیمت۔ اللہ سے عہد کیا ہے، یہ شریعت بھی ایک عہد ہے، اللہ ہم سے عہد لے چکا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ جان مال اللہ کے ہیں، اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی۔ لیکن تھوڑا سا دنیاوی فائدہ دیکھا، عہد کو بھول گئے، توڑ ڈالا۔ دنیاوی مفادات کے تحت تمام اصول، تمام قواعد، تمام عہد جو ہے وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جان لو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر ہو تمہارے پاس علم۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس کے لیے فنا ہے۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے باقی رہنے والا۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، اور ہم بدلے میں دیں گے صبر کرنے والوں کو ان کا حق، ان کا اجر۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اچھے کاموں پر کہ جو کرتے رہے ہیں، بہترین اجر اس کا کہ جو عمل انہوں نے کیے ہم ان کو بہترین اجر سے نوازیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس کسی نے کوئی نیک کام کیا، وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت، لیکن ہو وہ مسلمان، اللہ پر ایمان والے ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، یعنی دنیا میں بھی ایک قلبی سکون والی زندگی، ایک قناعت والی زندگی جس میں دل کا اطمینان ہے، سکون ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور لازماً بدلے میں دیں گے ہم انہیں اس اجر ان کا، ان کے بہترین کاموں کا جو کرتے رہے ہیں، وہ آخرت کا اجر وہ اس کے علاوہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ لے لیا کرو اللہ کی شیطان لعین سے، شیطان مردود سے، کیونکہ وہ ہر لمحہ تمہیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے بھی وہ تمہارے ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈال سکتا ہے، اور فتنہ کرنے کے لیے اور تمہیں پریشان کرنے کے لیے۔ تو شیطان کے حملے سے بچنے کے لیے ہر وقت ہی اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ جب محسوس ہو کہ اس کی طرف سے کوئی حملہ ہو رہا ہے، کوئی رجحان ہو رہا ہے گناہ کی طرف، غلط کام کی طرف، تو یہ تو شیطان کی حملہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً اللہ کی پناہ پکڑو۔ شیطان کے حملوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے، وہ تمہیں بچائے گا، وہ حفاظت دے گا، تم خود نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو، اور اس نے اپنا کام کرنا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن بھی پڑھو تب بھی پہلے اعوذ باللہ پڑھو، کہ اس کے اندر بھی وہ وسوسہ اندازی کر سکتا ہے الٹی سیدھی۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، چنانچہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ کہنا جو ہے یہ واجب ہے، لازم ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ اس کے بعد کہنا وہ ایک اعتبار سے وہ بھی نیکی ہے اور اچھی بات ہے، لیکن لازم یہ ہے، اس کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے، اس کا اہتمام بھی کوشش کی جائے، لیکن لزوم اس کا ہے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، اس لیے کہ شیطان کا زور نہیں چلتا ان لوگوں پر کہ جو سچے اہل ایمان ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ اور انحصار ان کا اپنے رب کی ذات پر ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، شیطان کا زور تو چلتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ دوست بنانے کے لیے کوئی خصوصی میٹنگ نہیں چاہیے ہوتی،
جو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں اور شیطان کی ہر اکساہٹ کے اوپر جو ہے وہ سرنڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو، تو یہی شیطان کو دوست بنانا ہے۔ جو کام شیطان کو پسند ہیں ان کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہے، یہ شیطان کی دوستی ہے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، تو جو دوست بن جاتا ہے اس کو تو پھر وہ اور آگے سے آگے لے جاتا ہے، پھر وہ اس کے اوپر سوار ہو جائے گا۔ اس کا زور تو انہی پر چلتا ہے جو خود اس کا زور انہی پر چلے گا جو اس کے دوست ہیں، اس کو دوست اور رفیق سمجھتے ہیں۔ والذین ھم بہ مشرکون، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے شرک کر رہے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَّكَانَ آیَةٍ، اور جب ہم بدل دیتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت، ایک حکم آیا اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے نازل کیا ہے، اور پہلے حکم میں کیا حکمت تھی اور اب نئے حکم میں کیا حکمت ہے وہ جانتا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ، اس پر بھی وہ اعتراض کرنے لگتے ہیں، یہ شیطانی وسوسہ اور وہ جو ہے کہ یہ تو تم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی حکم ہوتا، اب یہ بدل کے ایک نیا حکم آ گیا، اس کا مطلب ہے تو اپنے پاس سے گھڑ رہے ہو، معاذ اللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ علم سے بے بہرہ ہیں۔ قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اے نبی فرما دیجئے کہ اس کو تو نازل کیا ہے ایک بڑے پاک فرشتے نے آپ کے رب کی جانب سے، اور یہ سراسر حق ہے، سچ ہے، یقینی ہے، یعنی اس قرآن کے اندر کوئی شک و شبہ کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ ایک حکم پہلے دیا اس کے بعد دوسرا دیا ایک سٹیپ آگے بڑھ کر، تاکہ اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرے، سٹیپ بائی سٹیپ ان کو آگے لے کر جائے، اس کی حکمت ہے اس کے اندر۔ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور تاکہ یہ ہو جائے ہدایت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما یعلمہ بشر، کہ انہیں تو سکھا رہا ہے کوئی شخص کہ جو انسان ہے، کوئی ان کو پٹی پڑھاتا ہے، کوئی یہودی یا نصرانی کوئی غلام ہے۔ یہ باتیں انہوں نے پھیلا دی تھی کہ یہ جو سابقہ قوموں کے قصے وغیرہ ہیں یہ تو تورات وغیرہ میں بھی ہیں، تو کوئی نصرانی یا یہودی غلام ہے جو انہیں پٹی پڑھاتا ہے، ان کو سکھاتا ہے، اور پھر یہ اپنے طرف سے اس کو عربی زبان میں کر کے پیش کر دیتے ہیں، ان کو سکھانے والا کوئی اور ہے۔ چنانچہ کچھ نام بھی آئے ہیں، جبر، یسار، عائش وغیرہ، کہ یہ غلام تھے اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ ساری داستانیں سناتے ہیں اور پھر آپ اپنے الفاظ میں ان کو پیش کر دیتے ہیں، معاذ اللہ۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو سکھا رہا ہے ایک شخص، ایک انسان۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی، اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں کہ وہ سکھا رہا ہے وہ تو اعجمی ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ قرآن ایک صاف عربی زبان میں ہے، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کوئی اس کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نہیں دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک جھوٹ تو وہی لوگ گھڑ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ کی آیات پر، یہ ہیں کہ جو افتراء کر رہے ہیں، جھوٹا افتراء۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی ہیں کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں، کذب بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ، جو کوئی منکر ہوگا اللہ کا اپنے ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، دوبارہ اپنے آبائی دین کی طرف آ جائے، شرک کو قبول کر لے، جس کسی نے ایسا کیا، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، ہاں ایک ایکسیپشن ہے کہ اس پر جبر کیا گیا ہو، تلوار کی نوک پر جو ہے اس سے کہا گیا ہو کہ کلمہ کفر کہے، جبکہ دل اس کا مطمئن ہو ایمان پر، اللہ پر ٹھکا ہوا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے اگر کوئی شخص جو ہے وہ کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے، چونکہ یہ معاملہ ہوا تھا
حضرت عمار کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ 3 افراد پر مشتمل ایک کنبہ تھا، حضرت یاسر، حضرت سمیہ اور عمار۔ اور یہ لوگ جو ہیں یہ ان کی حیثیت بھی آزاد اور غلام کے بیچ میں تھی۔ ان سے کسی نے آزاد تو کر دیا تھا، لیکن آزاد جو ہے وہ وہاں پر غلام آزاد بھی ہو جاتا تھا تو اس کا سٹیٹس جو ہے اس معاشرے میں وہ آزاد کے برابر نہیں ہوتا تھا، ایک ان بٹوین ایک انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ یہ اس کیٹیگری کی شخصیت ہے۔ تو یہ ایمان لے آئے حضرت یاسر، ان کی اہلیہ سمیہ اور بیٹے یاسر اور بیٹے عمار۔ ابو جہل ان پر بہت شدید پرسیکیوشن کر رہا تھا، تشدد کر رہا تھا، انتہائی ظالمانہ۔ تو ایک مرتبہ تو اس نے پھر بالآخر شہید کر دیا حضرت یاسر کو بھی اور حضرت سمیہ کو بھی۔ اب حضرت عمار کو جو ہے اس نے باندھ دیا اور اس نے کہا کہ کہو اب تم واپس اپنے آبائی دین میں آتے ہو کہ نہیں۔ انہوں نے موت سے بچنے کے لیے اس جبر کے ساتھ جو ہے وہ جو کلمہ وہ کہنوانا چاہ رہا تھا کہہ دیا۔ بعد میں بہت پریشان ہوئے، پچھتائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس میں پھر یہ ہدایت آ گئی کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص کفر کرے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد، کفریہ کلمہ کہہ دے، الا من اکرہ، ہاں اگر اس کے ساتھ جبر کیا گیا ہو، زبردستی کی گئی ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کسی نے کفر کیا واقعی ایمان کے بعد، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو کوئی دلی آمادگی کے ساتھ کفریہ کلمہ کہتا ہے اور واپس کفر اور شرک کے اندر ملوث ہوتا ہے، فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سزا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، یہ واپسی کیوں ہوتی ہے بعض لوگوں کی ایمان سے کفر کی طرف؟ اصل سبب کیا ہے؟ یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ دنیاوی مفاد، دنیاوی فوائد، یہاں کی آسائشیں یہ ہیں کہ جو ان کو کھینچتی ہیں اور پھر وہ واپس آ جاتے ہیں اس طرف، اگر کوئی آیا بھی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، وسمعہم وابصارہم، اور ان کے کانوں پر بھی اور بصارت پر بھی، سماعت اور بصارت پر بھی، واولئک هم الغافلون، اور یہی ہے کہ جو اب غافل ہیں، حقیقت سے دور ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، اس میں کوئی شک نہیں کہ آخرت میں یہ لوگ سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا، پھر بات یہ ہے کہ تمہارا رب ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہجرت کی ہے اس کے بعد کہ ان پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، بڑی سختیاں آئیں، لیکن ہجرت کی انہوں نے اللہ کی راہ میں، ثم جاہدوا، اور پھر جہاد کیا، وصبروا، اور استقامت کا مظاہرہ کیا، صبر و ثبات پر جمے رہے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، ان کے ان اعمال کے بعد یقیناً تیرا رب بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ یعنی ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس اپنی مدافعت کرتا ہوا، یعنی ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی اور وہ اپنی خود کو بے گناہ ثابت کر رہا ہوگا۔ کوشش تو کرے گا نا، سامنے نظر آ رہا ہے انجام کیا ہے، کر کے کیا آئے ہیں، دنیا میں کیا گل کھلائے تھے، اب ان کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب پورا زور لگائے گا کسی طرح میں اس سے بچ جاؤں، اپنی مدافعت، اپنے سیلف ڈیفنس میں وہ ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، لیکن پورا دے دیا جائے گا ہر نفس کو جو کمائی اس نے کی ہے، دنیا میں جو کچھ ہے اس کا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بے گناہ جو ہے اور اس کو جہنم میں ڈال دے اللہ، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تو ہوتا ہے ایسے، یہاں کی عدالتیں جو ہیں بعض اوقات نیک نیتی سے بھی جو فیصلہ کرتی ہیں وہ غلط ہو جاتا ہے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ، اور مثال بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، اور وہ بستی جو ہے وہ چین اور امن سے تھی، یعنی بستی والے بہت چین اور امن سے جی رہے تھے۔
زندگی گزار رہے تھے. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور چلی آتی تھی ان کی طرف روزی یعنی رزق کا سامان ہر طرف سے بافراغت کھلا، بڑی ہی جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں اور ضروری اسباب ان کے پاس مہیا ہیں، ہر طرف سے آ رہی ہیں. فکفرت بانعم اللہ، تو اس بستی والوں نے اللہ کے ان انعامات کی ناشکری کی، ناقدری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع، اس آیت کو غور سے سنیے گا. ان کے اس ناشکری اور ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھوک کا مزہ چکھایا انہیں. لباس الجوع والخوف، بھوک اور خوف کا لباس ان کے اوپر اڑا دیا، یعنی بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لباس پہنایا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب کی صورت تھی ان کی ناشکری پر اور جو کچھ نعمتوں کی وہ ناقدری کر رہے تھے. بما کانوا یصنعون، اور یہ جو بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کیا اس بستی پر، تو یہ کوئی ہماری طرف سے ظلم نہیں تھا، بلکہ ان کی حرکتوں کا نتیجہ، ان کے کرتوتوں کا ایک جو ہے لازمی نتیجہ تھا جو اس شکل میں نکلا. اس آیت کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان، ہمارے اس ملک اور یہ وطن پاکستان ہے، اس کی پوری تصویر نظر آ رہی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ریسورسز دیے، وہ جو کہا جاتا ہے کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، چاروں موسم ہیں، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی سبزیاں، پھر منرل دولت کتنی بڑی ہے. بلوچستان میں دیکھیں آپ کا تھر کول ہے، کیا کیا وسائل ہیں جو نہیں دیے ہوئے اللہ نے. اور چین سکون، ایک زمانہ تھا کہ اس کا دہشت گردی، اور یہ تو صرف کہیں شاید لغت کے اندر الفاظ ملتے تھے، ہم نے کہیں اس کا عملی مظاہرہ تو کہیں دیکھا ہی نہیں تھا. چین اور سکون سے ہیں، لیکن اس بستی والوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی ہے. ہم نے بہت بڑا کفران نعمت کیا. اللہ نے ہمیں یہ خطہ عطا کیا، انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دلائی، ایک آزاد خطہ ہمیں عطا کیا، اور یہاں پورا موقع تھا کہ ہم اللہ کے دین کو قائم کرتے. شکر کا پہلا تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلے پرائرٹی نمبر 1 بناتے کہ یہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنا ہے، اس کی شریعت کو نافذ کرنا ہے. اب ہمیں زمین میسر آ گئی ہے، اس دھرتی پر اللہ ہی کا نظام ہوگا. یہ ایک لاجیکل تقاضا تھا. اس کو تو ڈالا پیٹھ کے پیچھے اور لگ گئے ان فوائد سے فائدہ اٹھانے. اب لوگ کاؤنٹ کرتے ہیں، جی دیکھیے انارکلی میں سب ہندوؤں کی دکانیں ہوتی تھی، دیکھیں اب کیا حال ہے، مسلمانوں کا کاروبار ہے، دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بھئی یہ تو سارا کچھ ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، دین کے اعتبار سے کہاں ہو. یہ سب سے بڑی ناقدری تھی کہ ہم نے دین کو، مذہب کو جو ہے وہ پس پش ڈال دیا. اب کیا ہے، اب اللہ نے اس ہمارے ان گناہوں کی سزا کے طور پر 2 عذاب ہم پر مسلط کر دیے ہیں اس آیت کے روح سے، بھوک اور خوف. یہ خوف کا عذاب شاید آپ کو یہ اس آیت کی سمجھ نہ آتی اگر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس سے نہ گزرے ہوتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے. ملکی وسائل سب سے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں کس پر؟ اپنی حفاظت پر، سرکاری املاک کی حفاظت، سیفٹی پرابلم. سب سے بڑی ہماری افواج پاکستان کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. یہ تو ہے، ہم وہاں پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ عذاب ہے، اس کو قرآن مجید جو ہے وہ اگلوں کی داستان نہیں ہے، اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھنی چاہیے ہمیں. یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. اور سورہ انبیاء میں ہے کہ فی ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر بھی موجود ہے. ہر طرح کے انسان اور ہر طرح کی قوموں کے لیے اس کو پڑھو گے تو کہیں نہ کہیں ذکر انہیں محسوس ہو جائے گا کہ ہمارا ہی ہو رہا ہے. اور یہ جو ہے عذاب ہم پر مسلط ہوا ہے ہماری ہی نااہلی کی وجہ سے، ہماری حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے. بما کانوا یصنعون. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، اور ان کے پاس آئے تھے رسول جو انہی میں سے تھے تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو پکڑا انہیں عذاب نے اور وہ گناہگار تھے، ظالم تھے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اللہ کے رزق میں سے، دیے ہوئے رزق میں سے، حلال اور طیب، پاکیزہ، عمدہ چیزیں. وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، پھر دیکھیے اس صورت کے آخر میں وہی بات، شکر بجا لاؤ اللہ کی نعمتوں پر. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی اس کے بندے ہو.
اور شکر گزاری کے تقاضے جو ہیں ان کو مد نظر رکھو۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر بجا لاؤ اللہ کی نعمتوں پر اگر تم ہو اسی کے بندے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔